ڈاکٹر اسرار ابھی کیوں وائرل ہوئے ہیں, اپنے ٹائم پہ وائرل کیوں نہیں ہوئے؟ وہ والا بچہ اس فریکوینسی کے اندر, ڈاکٹر اسرار اس فریکوینسی میں بات کر رہے تھے جو کہ آج کل کے بچے کی فریکوینسی, اس جگہ ایمفسس ڈالتے تھے کہ جو آج کل ہالی ووڈ بالی ووڈ پر. میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, میں سرینا ہوٹل کی ٹریننگ کر رہا تھا نا, میرے اپنے پیشہ بھی ہے نا ٹریننگ کرانا, تو سرینا ہوٹل والوں نے لیڈرشپ کی ٹریننگ کرا, تو میں نے ان سے کہا کہ بینچ مارکنگ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ ہوٹلس کی ایک کمپنی لیڈنگ ہوٹلز آف دا ورلڈ LHW کی ایک باڈی ہے, وہ ریٹنگ دیتی ہے صفائی کے, فوڈ کے, سینیٹیشن کے, کمروں کے, یہ وہ بلا بلا. اینا سے تم ہوٹل میں کیوں کمپیٹ کر رہے ہو آپس میں؟ تمہیں پتا بھی نا لوگوں نے اسٹینڈرڈ کوئی اور چیز بنا رہی ہے, جیسے ایئر بی این بی بنا رہی ہے, کنوینئنس کو ایز اے بینچ مارک لے کے آؤ تو ایئر بی این بی تمہارے ہوٹلوں میں دیوالیاں نکلوا دے گی کچھ سالوں میں, اور ایسے ہی ہو رہا ہے اب. میں مسلم اسکالر کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دھیان میں رکھیں آپ کے بینچ مارک جو بچوں کے ہیں نا, وہ فیسنیشن کے بینچ مارک ہالی ووڈ بالی ووڈ سے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کو فیسنیٹ کرتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ کیسے کرنی ہے. ہالی ووڈ سے بہتر کوئی اسٹوری ٹیلر ہے؟ جیسے وہ کہانی کی عکاسی کر سکتا ہے تو دنیا میں کر سکتا ہے. ایسے بیٹھے ہوتے 1.5 گھنٹے تک, نیند تو دور کی بات ہے, ایک ایک چیز یاد رہتی ہے اور بندہ ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, پیسے میں لگانے کا حق ادا کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اصلی مشن ہے, قیامت والے دن اصلی بقا ہے, ابدی 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 زندگی, پھر ابدی زندگی. اور اس کی کہانی میں ایسے سناتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی 2 نمبر ناول لکھا ہم نے. سوچے نا صحیح, کیوں سنے گا؟ وہ بتا ہی نہیں ہے کہ بھائی میتھ خراب کی, میتھ الٹی ہوگی تیری, میتھ سیدھی کر, تصویر الٹی پکڑی ہوئی سیدھی کر. ایک طرف 10 کروڑ سال, ایک طرف 23 سال, تو بتا کیا چاہیے؟ ایک طرف 10 کروڑ سال کی آگ میں جلنا, اور ایک طرف کچھ اموشنل ٹسرے, کسی کا مر جانا, تیرا اپنا اپہاج ہونا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تیرا سال؟ 23 سال بس. ایک طرف 10 کروڑ سال کی عیاشی, اور ایک طرف سے 10 منٹ کی عیاشی. ایک نئی گاڑی بھی لے لو نا, تھا 3 مہینے بعد اگلے اپ گریڈ ماڈل آتا ہے, آپ کو نیچا دکھا دیتی ہے. جتنی مرضی بڑی گاڑی لے لے, اگلے سال تک آپ کو کہہ رہی ہو یہ موبائل لیا ہم نے, ہر سال موبائل آتا ہے, اور اگلا موبائل پچھلے موبائل کو کہتا ہے بھائی یار تو چھوٹا آدمی ہے. یہ اوقات ہے دنیا میں اس جنت کی جو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ, ایک طرف کروڑوں سال, ایک طرف 10 منٹ, 50 100 کتنے انچ کا ٹی وی ہوتا ہے, 100 انچ کا ٹی وی بھی لیا ہے نا آپ, 15 منٹ کے بعد یاد نہیں رہے گا کتنے انچ کا ٹی وی ہے. اس چیز کے اندر اتنا ہی ڈرامہ مووی کرکٹ میں نظر آ رہا ہو جتنا چھوٹا سا ٹی وی میں نظر آ رہا ہو. دماغ کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس مزے کو سسٹین کر سکے. یہ صرف روح کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ اس مزے کو سسٹین کرے گی. دماغ کو نہیں اللہ نے اس طرح بنایا ہوا, ایٹ لیسٹ اس پلانٹ میں تو نہیں بننے دیا اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں اپنے تخت کے نیچے سے گزاریں گے اللہ تعالیٰ, پوری فزیولوجی بدل دیں گے کیا مطلب کہ میرے تخت کے نیچے سے گزرو, تاکہ تمہاری انیٹمی تو بدلو ذرا, تمہیں پتہ چلے مزہ ہوتا کیا, یہ تکلیف ہوتی کیا ہے. نبی السلام نے فرمایا ایک کندھے اور دوسرے کندھے کے بیچ کا فاصلہ احد پہاڑ جتنا ہے دوسری کا. اتنے بڑے سائز کا بندہ بنے گا تاکہ زیادہ تکلیف ہو اس کو. تو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ, وہ والی ٹرمینالوجیز, میں ٹرمینالوجی نہیں بھول رہا, وہ گرامر میں بات کرنا ضروری ہے. علماء کو اگر یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لوکل اینتھروپولوجی ایک فرد کی نفسیات کس طرف کس رخ میں ہے, تو وہ عالم نہیں ہوا. وہ ابھی تک وہ پلیز مائک نہ پکڑے, وہ اسلام سے دور بگا رہے سب لوگ. اس کو یہ نہیں پتا گلوبل لینڈسکیپ میں ایک انڈیویجول کی سائیکالوجی کے اندر فیسنیشن کہاں سے پلاٹ کرنی ہے. اس کو قرآن پاک پکڑا دیا ہم نے. مطلب آپ کسی ثقلین مشتاق کو بھیجیں گے, آپ 200 سکور کرنا ہو, اکیلا بندہ رہ گیا ہو, جو جس کا کام اس کو بھیجیں گے نا, انضمام الحق کو بھیجیں گے نا آپ کہ بھائی 200 سکور کرنا ہے. ورلڈ کپ کا فائنل ہے, اوپننگ ثقلین مشتاق کرے گا نہیں, نہ کرے گا. شعیب اختر کرے گا نہیں, کرے گا. انضمام ہی کرے گا جا کے. سچن تندولکر کو ہی بھیجیں گے نا. اب سب سے بڑا میچ جب آخرت کا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بھی چلا جائے. سب سے نکارا بچہ گھر میں جو کہ نعوذ باللہ نکارا کون ہوتا ہے ان کے لحاظ سے, جس کے اندر اسکول میں نمبر نہیں آ رہے ہوتے, یہ تو ان کی نکارا کے چل ہے. اس کو مدرسے بھیج دیتے, مدرسے سے پھر افواڑی کو تحصیل آتا, پھر کہتا ہے ساحل ادیم کے قادیانی عقائد. نیچے اس کے اپنے ویڈیو والے کیا ہوتا ہے, بس کر دیا 1 منٹ کاٹتا ہے تو ویڈیو کا 1 منٹ جان کی, تاکہ تیری ویڈیو کی ویرائٹی ملے. اس طرح نہیں ملنی. ان بنچوں سے اس فریکوینسی میں بات کر
کہ جس فریکوینسی میں بچہ ہالی ووڈ کی فلم دیکھتا ہے, جس فریکوینسی میں ہیش ٹیگ کرتا ہے, اپنے وائرل کرتا ہے اپنے کانٹینٹ. ڈاکٹر اسرار کو کوئی سائنس نہیں آتی تھی, دھیان میں رکھیے گا, ان کو قرآن بیان کرنا آتا تھا. ان سے خود پوچھا ایک بندے نے کہ آپ تفسیر لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں مودودی صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. مودودی صاحب نے خود لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے گفٹ آف پین دیا ہے. ایسا لکھ دیتے ہیں وہ کہ اس گرامر میں پہنچ جاتا ہے جس گرامر میں یوتھ سوچتا ہے. آج تک اسی لیے وائرل ہے. اس طریقے کی گرامر لکھی مودودی صاحب نے, اور خود کہتے ہیں ڈاکٹر صلاح کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے گفٹ دیا وہ بیان کا ہے. میں لکھتا ہوں تو اس طرح کی چاشنی اور اثر نہیں آتا, جب میں بات کرتا ہوں تو خود ہی اثر آ جاتا ہے. دھیان میں سمجھے, ڈاکٹر صلاح خود بتا رہے ہیں گرامر بہت کریٹیکل کانسیپٹ ہے. ایسے نہیں ڈاکٹر صلاح وائرل ہو گئے, مودودی کی تفہیم ایسے نہیں وائرل ہوئی تھی. اس بندے نے ایسا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, پھر بلند کرے. تفہیم القرآن کا ترجمہ انہوں نے گرامر ہی بدل دی. ترجمہ آپ کو پتا, تفہیم واحد تفسیر ہے جس کے اندر گرامر الگ ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں جملہ پورا کرتے ہیں تب تفہیم کی ایک آیت پوری ہوتی ہے. نمبر وائز نہیں چل رہی ان کی, ترجمہ ہو گیا نیچے بھی ترجمہ کر دیا. ترجمے کے اندر آیت تفہیم کی تب پوری ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا جملہ پورا بیانیہ پورا کر لیتے. ہی نیو کہ کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کو ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. میرے بس میں تو سب سے پہلے میں پکسٹال کو پکڑتا کہ یہ شیکسپیئر کے باپ کے تو نے ترجمہ کیا تھا. ایسی انگریزی عربی سے بہت بہتر ہے, عربی سیکھ لوں. اتنے بڑے بڑے لفظ انگریزی کے تم نے ترجمے میں لکھ دیے. بچوں کو دور بھگانا ہونا تو وہ الگ ترجمہ دینے چاہیے جو آج کل گھروں میں پڑھے. اردو کا ترجمہ بھی وہ ہے جو کہ پاکستانی بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ کیا لفظ لکھا ہوا اتنا بڑا, اور یہ کون سی گرامر ہے, یہ ایکسپریشن کون سی؟ وہ والے ایکسپریشن کے اندر آئے جس ایکسپریشن کے اندر ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں, پل بڑھ رہے ہیں. بہت دھیان میں رکھیں. قرآن پاک کی ترسیل ہو رہی ہے ادھر, قرآن پاک کی ترتیل ہو رہی ہے ادھر. السلام علیکم, جسم فیصل عمران, آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ موسٹ آف دا ہاٹ ایشو جو ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی سینگ کہ جو بھی ہمارے دعویٰ سیکٹر میں جو بھی پرسنالٹیز آ رہی ہیں, لائک مولوی حضرات ہو گئے یا پھر وہ انڈیویجول ہو گئے جو یوتھ کو اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں, ان میں زیادہ تر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. جو زیادہ تر ہیں ان کا مطلب مینس ٹو سے کہ اتنا زیادہ وہ نالج نہیں ہے کہہ لیں کہ, یا پھر ان کے اندر وہ گٹس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یوتھ کو اتنا زیادہ انفلوئنس اسلامکلی نہیں کر رہے ہیں. بہت سے کم سیکٹر ہیں لائک باعثی ہوگا, ساحل سر ہوگا اور انجینئر صاحب جو مین اسٹریم میں آ کے لوگوں کو, یوتھ کو اسپیشلی ایک اس ٹریک پہ لے کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو سننا سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ یوتھ میں ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے اور یوتھ کو ہمیشہ وہ چیز پرووائڈ کرے جو وہ سننا چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اسلام سے انٹرسٹنگ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسلام کو کس وے میں جا کے اپروچ کر رہا ہے دوسروں کے سامنے کس طرح پریزنٹ کر رہا ہے. لائک ساحل سر کی بات کی جائے تو وہ سائنس کے تھرو قرآن کے تھرو سائنس کو وہ کر رہے ہیں, اور یہی بات وائسی کی جائے تو وہ ایک اپنے ٹرم میں اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کر رہے ہیں. پرپز سب کا ایک ہی ہے. اور انجینئر صاحب ہو گئے, مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے, مگر جو بیسک چیز ہے مولوی صاحب, ہر جو مسجد میں مولوی صاحب ہیں ان کے اندر وہ فراست نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ دین سے بیزار ہو رہا ہے. ان کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی کہ وہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکے اسلام کے ریلیٹڈ. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے مولوی بیوقوف ہوتے ہیں. اگین یہی بات ہے کہ ہر مولوی بیوقوف نہیں ہوتا بلکہ ہر بیوقوف مولوی بن جاتا ہے. ہر داڑھی رکھنے والے کو ہم مولوی کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے جو بھی ہمارے علماء اکرام ہیں یا پھر وی کین سے کہ دین کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس مولوی کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے اسلام کو لوگ بیکلیش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں اس چیز کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر سیکٹر میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کو اپروچ کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں اسپیشلی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مولوی صاحب سے بیزار ہیں تو یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ آپ کو دین سکھائے یا پھر مسجد کو وہ پریزنٹ کرے. یہ آپ کو ہر مسلمان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اپنی مسجد کو نوبلائز کر سکے. آپ مولوی پہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہو؟ آپ اگر انگلش میتھس فزکس 10-20 سال پڑھ سکتے ہو تو قرآن حدیث پڑھنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دس لینگویج.
اگر آپ مولوی سے اتنا زیادہ کر رہے ہو تو آپ خود کیوں نہیں مولوی بن جاتے ہو؟ آپ خود کیوں نہیں دین کو پڑھتے ہو؟ دین کو کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ قرآن کو کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ آپ نے مسجد کو نوبلائز کرنا ہے، مولوی صاحب کو نوبلائز کرنا ہے، سو یو فرسٹ ہیو ٹو نوبلائز یور سیلف. جب تک آپ خود کام نہیں کرو گے، آپ مسلمان کبھی بھی بلیم گیم نہیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب نہیں کر رہے ہیں، فلان نہیں کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنا جو بھی ان کے اندر جتنی کیپیبلٹی ہے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر زیادہ کیپیبلٹی ہے تو ٹیک اے اسٹیپ لیں، دوسروں کو نوبلائز کریں، پھر دیکھیں آپ فلسطین کو کس طرح بچاتے ہیں، یا پھر پاکستان کو کس طرح نوبلائز کر کے